السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں کا سوال ہے کہ کیا لولے لنگڑے اور کانے جانور کا جو ہے وہ اس کی قربانی ہو جاتی؟ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشف العین والاذن۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ہمیں حکم دیا، امرنا ہمیں حکم دیا آپ علیہ السلام نے کہ ان نستشف العین والاذن، کہ جب ہم جانور خریدنے کے لیے جائیں یا قربانی جس جانور کی کرنی ہے وہ پہلے سے ہی ہمارے پاس اگر موجود بھی ہے تو ان نستشف العین والاذن، ہم اچھے طریقے سے اس کی آنکھ کو چیک کر لیں اور اس کے کان کو چیک کر لیں کہ کہیں اس کا کان کٹا ہوا تو نہیں ہے، اور کیا اس کی آنکھ خراب تو نہیں ہے، وہ کانا بھینگا تو نہیں ہے، یا ایسا جانور تو نہیں ہے جو لولا لنگڑا ہو جس کی ٹانگ جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہو، یا ایسا وہ جانور تو نہیں ہے کہ جس کی جسم کے اندر جس کی ہڈیوں کے اندر گودا نہ ہو، ایسا جانور تو نہیں ہے کہ وہ چلنے سے ہی جو ہے وہ لاچار ہو، یا ایسا جانور تو نہیں ہے جس کا کان جو ہے وہ کٹا ہوا ہو۔ تو یہ جو چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیان کی ہیں کہ بھئی ایسا جانور ہونا چاہیے جو ان ساری چیزوں سے پاک ہو، مبرہ ہو، تو پھر قربانی آپ اس جانور کی کریں۔ ادروائز اگر اس جانور کے اندر جسے آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں، قربان کرنا چاہتے ہیں، اگر اس کی آنکھ خراب ہے، اس کا کان جو ہے وہ خراب ہے، یا اس کی ہڈیوں کے اندر گودا نہیں ہے، یا وہ چلنے سے لاچار ہے، لولا لنگڑا ہے، یا اس کی جو ہے وہ ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، تو اس جانور کو ذبح کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اچھا موٹا تازہ فربا جو ہے وہ جانور لے کر آئیں کہ جس کے اندر طاقت بھی ہو، جس کی آنکھیں بھی ٹھیک ہوں، جس کی ٹانگ بھی ٹھیک ہو، جس کے کان بھی ٹھیک ہوں، اور صحت مند، تندرست و توانا ہو، تو ایسے جانور کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق دے۔